اچھا ایک اور ہم بات کرتے ہیں انٹرسٹنگ، وہ یہ کہ شاعری جو ہے وہ آپ کے جو واقعات ہوتے ہیں نا ان کو بھی بہت اچھے طریقے سے کور کری ہوتی ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل مجھے شاعری اس وجہ سے بھی اچھی لگتی ہے کہ جیسے ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ شاعری جو ہے وہ آپ کے بہت سارے شعبے زندگی کو بہت ڈفرینٹ شعبے زندگی کو کور کرتی ہے. جیسے ہم نے کرکٹ کی بات کی اور یہ ساری چیزوں کی، تو اس میں جو ہے نا وہ آپ کے ریلیجس ایونٹس کو بھی شاعری کور کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور میں جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہوں جب میں اس طرح کی کوئی چیز پڑھتی ہوں. کہ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ ایک بہت خوبصورت ہمارا واقعہ ہے جس میں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے تھے اور وہ ہر بات اپنی لاڈ پیار میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے منوا لیا کرتے تھے. تو وہ جو ان کا واقعہ ہے جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ مجھے آپ کی ایک جھلک دیکھنی ہے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. کوہ طور کا واقعہ جس میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ پہاڑ طور پر آئیں. اور وہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ایک جھلک دکھانے کی کوشش کی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور وہ پہاڑ پورا سیاہ ہو گیا، بالکل کالا سیاہ ہو گیا. تو اس پر ایک بہت خوبصورت شعر ہے جو کہ آبدہ پروین کا جو ایک سانگ ہے پردہ داری، یہ اچھی پردہ داری ہے، یہ اچھی رازداری ہے، اس میں بھی یہ استعمال ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز پر لے کر چلو موسیٰ، ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز پر لے کر چلو موسیٰ، تمہیں غش آ گیا تو حسن جانا کون دیکھے گا. جلوہ گاہ ناز یعنی وہ جگہ جہاں دیدار ہونا ہے، اور غش مطلب کہ بے ہوشی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ مطلب ایک ایونٹ ہے، ایک ریلیجس ایونٹ ہے، اور اس پہ یہ شعر کتنی خوبصورتی سے لکھا گیا ہے. اور یہ ایک پرسپیکٹیو ہے اس کا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جائیں، کیونکہ اگر آپ کو غش آ گیا تو اللہ تعالیٰ کا حسن کون دیکھے گا. اور شاعری میری نظر میں شاعری ایک ایسا ویپن ہے جس کو ہم دونوں طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. اس کو جوڑنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، محبت کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اینڈ آئی تھنک نفرت کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، توڑنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جو کہ ہوتا ہے ہمارے ریجن کے اندر ہوتا ہے. ہم تو اس بارے میں بالکل بھی ڈینائی نہیں کر سکتے اس بات کو. اٹس اے سیڈ اینڈ ڈارک ریالٹی کہ اور ہر چیز کو توڑنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، چاہے پولیٹکس ہو. پولیٹکس جوڑنے کا کام بہت اچھا کرتی ہے. میں تو بہت زیادہ فیور میں ہوں پولیٹکس کے، کہ پولیٹکس ہی تو ہے جو کہ جوڑنے کا کام کرتی ہے، اور پولیٹکس ہی ہے جو کہ توڑنے کا کام بھی کرتی ہے. تو اسی طرح سے شاعری ایک بہت امپورٹنٹ ویپن ہے کہ ایموشنلی چارج کر دیتی ہے لوگوں کو. کتنا بری طرح سے کافی زیادہ جو ہے نا وہ آپ کے جذبات کو ابھارتی ہے نا. آپ کے جو اندر چھپے ہوئے جذبات ہیں ان کو وہ جو ہے وہ بالکل مطلب آپ جذبات کو آپ کے باہر لے آتے ہیں، اور جذباتی ہو جاتے ہیں، جذباتی کر دیتی ہے بالکل. یس. اب فار ایگزامپل چاہے کوئی فرقہ ہو، وہ ایک دوسرے کو طنز کر رہا ہوتا ہے، تانے مار رہا ہوتا ہے شاعری کے پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کو شاعری کے ذریعے طنز کر رہی ہوتی ہیں. پورے ملک ایک دوسرے کو، ملک کے لوگ ایک دوسرے کے اوپر نفرت والی شاعری کرتے ہیں. جنگ کے اوپر شاعری ہوتی ہے، جنگ کو بڑھاوا دینے کے لیے بھی شاعری ہوتی ہے، کم کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے، لیکن نیگیٹیولی پرووک کرنے کے لیے بھی شاعری ہوتی ہے. وہی بات ہے دانیال کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں یہ تو ایک ٹول ہے، ٹھیک ہے. اب آپ یہ ایک میڈیم ہے آپ کے پاس. اب آپ کا کام یہ ہے کہ بالکل جیسے انٹرنیٹ ہے، یوٹیوب ہے، ایک میڈیم ہے، آپ اسے اچھا کانٹینٹ دیکھنے کے لیے یوز کرتے ہیں یا نہیں. تو وہی بات ہے ساری کہ آپ کے ہاتھ میں یا آپ کے پاس قلم ہے یا آپ کے پاس یہ ٹیلنٹ موجود ہے شاعری کرنے کا، یہ تو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب کراچی کا ایک بہت پرانا ایک ڈائلاگ، ایک ایگزامپل تو میں دوں گا لازمی. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یار ایگزامپل بھی تو دینی چاہیے. ایک ایگزامپل تو میں دوں گا اس چیز کی، کیونکہ اگین بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے یار. توڑنے کے لیے ایک ایگزامپل دوں گا، وہ یہ کہ کراچی میں بہت ٹائم پہلے ایک نعرہ اٹھا تھا، جو قائد کا غدار ہے موت کا حقدار ہے. شعر ہے یہ، جو قائد کا غدار ہے موت کا حقدار ہے. قائد تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کس کی بات چل رہی تھی. پرانے جو اب پاکستان میں ہوتا ہی نہیں، بہت دور ہوتے ہیں یہاں سے، لندن والے. تو قائد کا غدار ہے موت کا حقدار ہے. اٹس اے شعر. اور اس شعر کی بیسس کے اوپر کراچی کے اندر 10 سے 15 ہزار لڑکا مرا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت خطرناک ریالٹی ہے. آپ دیکھیں نا اس شعر کی پاور کتنی تھی. صرف ایک شعر تھا، جو قائد کا غدار ہے موت کا حقدار ہے، ہماری آئیڈیالوجی بن گئی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی بیسس پہ اتنے خطرناک کام ہوئی. تو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں، میرے پاس تو بہت ایگزامپلز ہیں جو کہ میں نہیں دے سکتا.
بعد میں دیکھیں گے کبھی نہ کبھی انشاءاللہ اور ہمت آئی تو دیں گے, لیکن ابھی اتنی ہمت ہے. بالکل یہ ہے کہ شاعری جو ہے وہ ایک ٹول ہے اور آپ اسے نیگیٹو چیزوں کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. ہم نے دیکھی ہیں ارد گرد ایگزامپلز, ابھی ایک آپ نے بھی دی, اور نیگیٹیولی وہ آپ کے ایموشنس کو اتنا پرووک کر دیتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے جانی دماغ آپ کا کام نہیں کرتا, آپ جان کے, مال کے, عزت کے دشمن بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے. تو اس کو جو ہے وہ لوگ اس طرح سے بھی یوز کر رہے ہیں. 2-3 اور دماغ میں آئے تھے لیکن میں تو بول ہی نہیں سکتا. مجھے یاد ہے وہ شعر لیکن میں نہیں بول سکتا. آپ کو ریکارڈنگ کے بعد سناؤں گا.